السلام علیکم۔ پہلے اس بیان کو سنیں، مفتی سلمان ندوی صاحب کیا فرما رہے ہیں نکاح کے بارے میں۔ نکاح اسلام میں ایک عظیم عبادت کا نام ہے، صرف ریت رواج اور رسم کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جس کی طاقت ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح تمہاری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں یہ دو چیزوں کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کو بچا لیا، اپنی شرمگاہ کو بچا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے، اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل الايمان نصفه فليتق الله في النصف الباقي۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ مولانا آج آدھا ایمان مکمل کر رہے ہیں، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور باقی کا جو نصف ہے اللہ سے اس میں ڈرتے رہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں ثلاثۃ علی اللہ عونہم علی اللہ حق، تین ایسے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ وہ تین کون لوگ ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، المجاہد فی سبیل اللہ، والمکاتب الذی یرید الاداء، والناکح الذی یرید العفاف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ پہلا، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ کا وہ مجاہد۔ دوسرا، ایسا غلام جو آزادی کے لیے جس کے ساتھ لکھت پڑھت ہو چکی ادا کرنا چاہتا ہے پیسے، اور روز خدمت کر کے پیسے ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس میں بزرگوں نے فرمایا وہ قرض میں ڈوبا ہوا آدمی جو ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ دینے کی خواہش ہو تو اللہ مدد کرے۔ تیسرا، وہ شخص الناکح الذی یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا جو اپنے جسم کی سلامتی یا پاکیزگی چاہتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اللہ اس کی مدد اپنے اوپر لازم فرما لیا۔ اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے، نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ لیکن زمانہ بدل گیا، زنا اب آسان ہو گیا، کسی بھی جگہ منہ مارنا نوجوان کو آسان ہو گیا۔ یہاں تو چلو عربوں کی حالت آج اتنی ہے، میرے بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر عرب میں، ان کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ ہے، 40 سال ہو جاتے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی، کیونکہ دونوں طرف افراط و تفریط ہے۔ ہمارے یہاں لڑکیوں کے لیے عذاب بنا دیا، وہاں لڑکوں کے لیے عذاب ہے۔ یہاں تو سارا کچھ لڑکی کے باپ کے اوپر ہے نا، جہیز دینا، مہر دینا، جہیز دینا، گھر دینا، بہت کچھ، دولہا کیا کیا نہیں مانگتا۔ ارے اتر پردیش میں نے تو دیکھا مولوی لوگ بھی گاڑیاں مانگنے لگے۔ تو لعنت ہے ان کے علم پر، اگر وہ نہیں بدل سکتے تو پھر قوم کے بدلنے کی کیا امید کرتے ہیں؟ وہ یہاں پر ہے، اور عربوں میں نے دیکھا وہاں پر سارا کا سارا لڑکوں کے اوپر۔ ارے ان کو ایک شادی کرنے کے لیے 25 سے 30 لاکھ یہ منیمم ہے، 40 لاکھ 50 لاکھ کا خرچہ ہے ایک لڑکی سے نکاح کرنے کا۔ تو نوجوان سوچتا ہے آسانی دیکھتے ہیں، کسی لڑکی کے ساتھ ایک رات گزارا، 2 رات۔ امت کو زنا میں مبتلا کرنے والی خود قوم ہے۔ اب آئیے میں دو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ نکاح کرنے سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھو۔ کوئی بھی آدمی نکاح کرتا ہے تو 4 وجہ ہوتی ہیں، یا تو عورت بڑی خوبصورت ہے اس لیے اس سے نکاح کر رہا ہے، مولانا آپ کس لیے کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لینا، بہت خوبصورت ہوگی، یا تو پھر بہت بڑے خاندان والی ہوگی، 2 چیزیں، یا تو پھر بہت مالدار ہوگی، چوتھی چیز حضور فرماتے ہیں یا تو بہت دیندار ہوگی، اخلاق والی ہوگی۔ اب سنو، جس نے صرف خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کیا، حضور فرماتے ہیں ان قریب وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، ایسے فتنے میں کہ وہ اپنی بیوی سے ہی شک کرتے رہ جائے گا۔ دوسرا، وہ جو صرف بڑی مالدار عورت کو دیکھ کر کے نکاح کیا ہے، حضور فرماتے ہیں ان قریب وہ لوگوں میں محتاج بنا دیا جائے گا، فقیر بن جائے گا۔ اور جو صرف بڑا خاندان دیکھ کر کے نکاح کیا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ لوگوں میں ذلیل ہو جائے گا۔ اور جس نے اخلاق و کردار دیکھا، حضور فرماتے ہیں اس کے نکاح میں دنیا میں بھی اللہ برکت دے گا، آخرت میں بھی برکت دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوبصورتی دیکھنا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا خاندان یا مال والی کو شادی کرنا ہی نہیں ہے۔
بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے پہلی نظر وہ تین چیزیں نہ ہو. پہلی نظر اس کے اخلاق و کردار. پہلے کی عورتیں جاتی تھیں اور لڑکی دیکھنے کے لیے پہلے گھر والوں سے پوچھتی تھی قرآن کتنا پڑھا ہے, لیکن ابھی جا کر کے پوچھتی ہیں کڑھائی آتی ہے, سلائی آتی ہے, روٹی پکا لیتی ہے, بریانی پکا لیتی ہے, کیا کیا کرتی ہے. ارے تم تو لڑکی کو مشین بنا کر کے لانے کے لیے سب سوالات کر رہے ہو. کاش ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں, لڑکی کو دیکھنے والے لوگ, ہاں جو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور ایسی خوبصورت ان کو چاہیے, اپنا چہرہ کبھی آئینے میں دیکھا نہیں. اور بہو کیسی چاہیے ان کو, آسمان سے اتری ہوئی, بالکل پانی پیو تو گلے سے نظر آئے. اور خود کیا ہے کبھی دیکھا ہی نہیں آئینے میں. میرے عزیزو, ایک شخص کی تاریخ بتاتا ہوں, نجم الدین ایوب, کردستان کا رہنے والا ایک سپہ سالار, بہت بہترین جنگجو سپاہی, شادی نہیں کرتا تھا, نجم الدین نام ہے. توجہ چاہتا ہوں. اس کا بھائی اسد الدین کہتا ہے کہ بھائی تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہا میرے لائق کوئی لڑکی ہی نہیں دکھتی, میرے لائق ہی نہیں ہے, کوئی لڑکی دکھتی ہی نہیں. ویسا نوجوان نہیں تھا جو لائق لڑکی کے لیے یہاں جو سوچتا ہے, کرائٹیریا بنایا ہوا ہے, ایسے بال ہونے چاہیے, ایسی ناک ہونی چاہیے, ایسی آنکھ ہونی چاہیے. ہاں ہم نے نوجوانوں کو سنا ہے وہ لسٹ لے کر کے گھومتے رہتے ہیں, اتنی پتلی ہونی چاہیے, اتنی آنکھیں ایسی ہونی چاہیے, ایسا رنگ ہونا چاہیے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاسٹ میں کچھ نہیں ملتا تو پھر کہتا بس عورت ہونی چاہیے. ہاں 30-35 سال کا ہوگا, کچھ نہیں مل رہا ہے تو لاسٹ میں لسٹ میں ایک ہی چیز بچی, بس عورت ہو جائے. وہ نجم الدین ایسا نہیں تھا. وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی لڑکی میرے لائق دکھتی نہیں. اسد الدین نے پوچھا میں تیرا نکاح کا پیغام بھیجوں؟ کہا شاہ سلجوق بادشاہ کے بیٹی سے یا وزیر الملک کی بیٹی سے, یہ بغداد کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا نہیں, ان کی بیٹیاں لائق نہیں میرے. اسد الدین گھبرا کر کے نکل گئے. بھائی اس کا کہا کہ بادشاہ کی بیٹی, وزیر الملک کی بیٹی تیری لائق نہیں ہے تو پھر کون ہے تیرے لائق؟ سنو, نوجوان کہتا ہے, عمر ہو رہی تھی 30 سال کی, کہتا ہے میں چاہتا ہوں ایسی لڑکی مجھے ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اللہ تک پہنچائے, مجھے اللہ تک پہنچائے. اور میں چاہتا ہوں مجھے ایک ایسی لڑکی ملے جس کی کوکھ سے ایسا بچہ جنم ہو جو بیت المقدس کو فتح کرائے. یہ میری نیت ہے. اسد الدین جو سگا بھائی تھا وہ اٹھ کر چلا گیا, پتہ نہیں کہاں ملے گی. اب یہ نجم الدین ایوب کردستان کا رہنے والا ایک سپاہی مسجد میں جایا کرتا تھا. تقریر کی ایک مسجد میں شیخ اعظم, مفتی اعظم جو وہاں کے تھے, روزانہ ان سے ملاقات ہوتی تھی. مغرب کے بعد بیٹھا ہوا تھا, چند دنوں کے بعد شیخ مفتی تقریر وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک کھڑکی سے ایک عورت کی آواز آئی. کہا کہ حضور مجھے پردے میں کچھ بات کرنی ہے. جو مفتی اعظم تھے اس علاقے کے, انہوں نے نجم الدین سے کہا بیٹا تم بیٹھو, ایک عورت آئی ہے میں بات کرتا ہوں. کہا حضور بات کیجیے. وہ لڑکی جو عورت جو کھڑکی سے بات کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی آپ نے جو رشتہ بھیجا تھا میں نے ٹکرا دیا. کہا کیا ہوا؟ بہت اچھا رشتہ میں نے تجھے بھیجا تھا, کیوں ٹھکرایا؟ کہا نہیں وہ صرف ظاہر کا دکھتا ہے باقی کچھ ہے نہیں. کہا تو کیا چاہتی, کتنے رشتے ٹکرا چکی ہے؟ وہ خاتون پردے کے پیچھے سے کہتی مجھے بس ایک ایسا رشتہ چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اللہ تک پہنچائے. ایک ایسا رشتہ چاہیے جس کے ساتھ گزرنے کے بعد مجھے ایک بیٹا اللہ دے جو بیت المقدس آزاد کرائے. نجم الدین مسجد میں بیٹھے سن رہا تھا, میری جو تمنا ہے وہی اس کی بھی ہے. شیخ اعظم سے کہتا ہے جو مفتی اعظم تھے, کہا کہ حضور وہ کون لڑکی ہے؟ کہا وہ محلے کے فقیر گھرانے کی لڑکی. کہا میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہا تو گورنر ہے, تو سپہ سالار ہے, وہ فقیر گھر کی ہے. کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں, میری فکر اور اس کی فکر ملتی ہے, میں چاہتا ہوں آپ نکاح کرا دیں. دیر نہیں ہوئی, مغرب سے عشاء کے بیچ میں بات چیت ہوئی اور عشاء کے بعد نکاح. نجم الدین ایوب اس خاتون کو لے کر گھر نکلا. تاریخ کی اوراق کو کھول کر دیکھو, نیت نوجوان کی تھی, نیت اس خاتون کی تھی. اللہ نے برکت ایسی دی, اس جوڑے سے دنیا کا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلاح الدین کہیں اور سے نہیں آیا, اس جوڑے سے صلاح الدین پیدا ہوا تھا. اور جو صلاح الدین بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا, آج تک نسلوں میں اس کا نام زندہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں شادی سے پہلے نیت اچھی رکھو تو پھل بھی اچھے آئیں. ہاں مشین بنا کر کے لا رہے ہیں عورت کو تو کیا نکلے گا وہاں سے؟ مشین سے مشین ہی نکلے. تم سوچتے ہو, ہمیشہ لوگوں کو اکثر یہ سنا گیا ہے کہ میرے گھر میں امام حسن امام حسین کے خادم پیدا ہو.
ارے حسن و حسین جہاں پیدا ہوں گے گھر میں فاطمہ بھی ہونا چاہیے. فاطمہ کی کوکھ سے یہ جنم لیتے ہیں تو اپنی نیتیں صحیح رکھو. جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے لیے تو یہ نصیحت ہے. جن کے ہو چکے، خیر میں تو دیکھ رہا ہوں اسٹیج پر یہ جو نورانی منظر ہے نکاح کا ہے. نکاح کا ان پر اتنا رشک ہو رہا ہے، ہمیں دوسرا نکاح کرنے کی خواہش ہو رہی ہے. بھائی یہ کٹ کر دینا ویڈیو میں سے، میرے گھر پر نہ جائے. میں ان پر رشک کر رہا ہوں کہ نکاح کی ایسی محفل ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر خطبہ پڑھتا ہوں، سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوگا جس میں خرچہ کم کیا گیا، جس میں خرچہ کم کیا گیا ہوگا. ہاں سارے لوگ یہ سن لیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ، تمہارے چونچلوں کی وجہ سے غریبوں کی شادیاں مشکل ہو گئی. تم نے جو لٹا لٹا کر کے بڑے بڑے محلات اور جتنے بھی پیسے لٹا لٹا کر کے شادیوں کا رواج کیا، غریبوں کی شادیاں مشکل ہو گئی. یہ قرضے لے لے کر کے اپنی بیٹیوں کا شادی کرنے پر مجبور ہو گئے، اس لیے کہ یہ سارا برا رواج آیا ہے مالداروں سے، یہ سارا رواج آیا ہے پیسے والوں سے، اور غریب اس کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ کیا ہے اس کے دل میں بھی تو یہ تمنا ہے میری بیٹی کیا سوچے گی کہ میرا باپ مجھے صحیح سے شادی بھی نہیں کر کے دے سکا. نکاح کرنے کا یہ طریقہ ہو کہ بزرگوں کے سامنے بٹھاؤ قدموں پر، یہ دیکھو دولہا امامہ پہنا ہے، کپڑے پہنا ہے، ایسی ہی ہے جو پورے زندگی میں جو کپڑے پہن رہا ہو. ایک نکاح کو اتنا آسان کر دو. اور ایک بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کالے رنگ کے تھے، بہت کالے رنگ کے تھے، عبداللہ اسود ان کو کہا گیا ہے، سعد بھی نام ہے. کہا حضور مدینے میں کوئی مجھے بیٹی ہی نہیں دیتا. حضور نے فرمایا تو ایمان والا ہے، میں تیرا نکاح کرتا ہوں ایک جگہ جا، عمیر وہب سخفی کے گھر، اس کی بیٹی مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی، میں تیرا نکاح اس سے کرتا ہوں. ایک جوان صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں کالے رنگ کے، اور حضور نے کہا ان کے گھر جاؤ، ان کی ایک ہی بیٹی ہے مدینے کی خوبصورت. انصاری صحابی وہ گئے، کہا کہ میں تو ہر جگہ مجھے ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور حضور نے کر دیا تو کر دیا، غریب بھی ہے. وہ گئے حضرت عمیر کے گھر، کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. انہوں نے دیکھا اوپر سے نیچے کیوں بھیجا ہے؟ کہا آپ کی بیٹی کا نکاح کا پیغام لے کر آیا. کہا میری بیٹی؟ ایک طرف تو وہ کالے رنگ کے سیاہ رنگ کے تھے. کہا کہ آپ جاؤ واپس، میں رسول اللہ سے بات کر لوں گا. تو ان کو تو کچھ برا نہیں لگا عبداللہ اسود کو، کیونکہ ہر جگہ گھر دوسرے جس جگہ بھی جاتے تھے ریجیکٹ کر دیتے تھے، تو وہ تو واپس آئے حضور کی بارگاہ میں. لیکن سنو وہ کیسی صحابیہ تھی. ماں باپ بات کر رہے تھے، بیٹی اندر تھی، بیٹی اندر سے آئی، باہر پوچھا ابا کون آیا تھا؟ کہا ایک کالا رنگ کا لڑکا آیا تھا. اور پوچھا بیٹی نے کیا کرنے کے لیے آیا؟ کہا تیرے نکاح کا پیغام لے کر آیا. کہا کس نے بھیجا؟ کہا رسول اللہ نے. کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا ہم نے تو واپس بھیج دیا، بعد میں بات کر لیں گے. بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ نے کون سی خطا کی؟ آپ نے آنے والے کو دیکھا، بھیجنے والے کا رنگ نہیں دیکھا. ہم تو اس کے غلام ہیں جس نے بھیجا ہے. آپ نے خطا کی ہے، فوراً جائیے حضور کی بارگاہ میں معافی مانگے. ماں باپ دوڑتے ہوئے آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں. ابھی وہ نوجوان پہنچے ہی تھے، اس کے تھوڑی دیر میں ماں باپ آئے. کہا یا رسول اللہ ہم سے خطا ہوئی، قبول کرنے میں تاخیر ہوئی، ہم اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرنے کو تیار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ نکاح کر دیا. توجہ. اور عبداللہ اسود سے کہا جا شادی کی تیاری کر لے. کچھ صحابہ نے مال دیا، پیسے دیا، شادی کی تیاریاں کر لو، جہیز جو بھی ہو. گھر سجانے کے لیے گئے، مارکیٹ میں سامان خرید رہے تھے. یہ وہ وقت تھا جب جنگ احد کا طبل بج چکا تھا. اچانک مدینے کی گلیوں میں صحابہ تیاری کر رہے تھے. کہا کہ مشرکین مکہ مدینے پر حملہ آور ہوئے ہیں، رسول اللہ جا رہے ہیں میدان احد کی طرف. عبداللہ اسود جو شادی کا سامان خریدنے کے لیے گئے تھے، اب وہ نیزہ، بھالا، گھوڑا، خود سب کچھ جنگ کے سامان خرید لیے، جتنے پیسے تھے سب خرید لیے. کچھ بھی نہیں بچایا کہ جنگ سے واپس آنے کے بعد شادی کروں گا، پورے پیسے لٹا دیے. اور جنگ میں ایسے آئے ہیں لوہے کی زرہ پہن کر، لوہے کی ٹوپی پہن کر، گھوڑے پہ کبھی بیٹھے نہیں تھے، وہ گھوڑا لے کر کے آئے. اور میدان میں آئے، جب لڑنے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کر صحابہ سے کہتے ہیں جانتے ہو یہ مجاہد کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے، یہ نیا آدمی دکھ رہا ہے، مدینے کا تو نہیں دکھ رہا، اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے. حضور فرماتے اس کی کہنیوں کو دیکھ کر میں پہچان رہا ہوں، وہ میرا عبداللہ اسود. آج اس کو شادی کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس نے سامان جنگ خرید لیا اور اللہ کی راہ میں آ گیا. شام ہونے سے پہلے خبر آئی کہ عبداللہ اسود کی شہادت ہو گئی.
وہ میدان میں شہید ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ میرے عزیزوں جنہوں نے حقیقت میں کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عزیزان